نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماشاءاللہ ایک دلچسپ سٹنگ ہے جس میں کافی تعداد میں خواتین بھی تشریف لائی ہیں اور ساتھ میں مرد حضرات بھی موجود ہیں۔ یہ ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ اگر ایک گلدستہ ہو، سارے پھول ایک ہی رنگ کے ہوں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن اگر اس میں بہت سارے رنگوں کے پھول اس گلدستے میں اکٹھے کر دیے جائیں تو اس گلدستے کا حسن اور خوبصورتی دو چند چہار چند ہو جاتا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، دائیں بھی بائیں بھی، اور ان سب کا موجود ہونا اس محفل میں یہ ایک بہترین اور حسین امتزاج ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کا کردار ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں بے حد اہم ہے، اور اس پر ہمیں فخر ہے اور خوشی ہے اور مسرت ہے۔ اس موقع پر میں خواتین سے یہ گزارش کرتا ہوں اور مردوں سے بھی، کسی عقل مند انسان نے کہا تھا کہ مجھے تعلیم یافتہ مہذب اور سمجھدار مائیں فراہم کرو تو میں تمہیں بہترین نوجوان فراہم کروں گا۔ تو جس طرح بھی جعفر صادق آپ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ اس معاشرے میں آپ کے لیے یہ مواقع موجود ہیں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں آپ کے لیے ایسے مواقع موجود ہیں کہ آپ تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو سکتے ہیں۔ اور آج یہ بڑا حسین اتفاق ہے کہ یہ 11ویں شریف کا دن ہے۔ حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب بڑا بابرکت دن۔ تو کیوں نہ آج اس عظیم ہستی کے زندگی کے ایک گوشے کو ہم بیان کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ 11ویں شریف ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، باعث فخر ہے کہ اتنے عظیم ہستی کے ساتھ ہماری وابستگی ہے اور ان کی فیوزات و برکات کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس 11ویں شریف کے دن پر۔ تو پھر ساتھ میں یہ بھی بات ذرا غور سے سنیں، جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر تھے اور ان کی والدہ ہی ان کی سرپرست تھی، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ضرور اس پر غور فرمائیں گی، اور مجھے چونکہ اردو میں آسانی ہوتی ہے تو اردو میں ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ان کی سرپرستی ان کی والدہ کر رہی تھی۔ ان کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے میرے بچے کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ مائیں عموماً بچوں کے پیٹ کے بارے میں سوچتی ہیں کہ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، نیند نہیں آئی ہوگی، تھک گیا ہوگا، بستر صحیح نہیں ہے اس کے لیے، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہے،
لیکن حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ایک ہی فرزند اور اس کی تعلیم کے لیے سوچ رہی ہیں. اب دیکھیں 600-700 سال کم و بیش آپ حساب لگائیں کتنا عرصہ اس وقت تو گزر چکا ہوگا. تو آپ نے فرمایا بیٹے تمہیں تعلیم کے لیے جانا ہے، اور بیٹا بھی اتنا فرمان بردار کہ ماں کے کہے پر لبیک کہتا ہے. کیوں خواتین ہیں موجود تو یہ ہم اب دیکھیں غوث اعظم کی زندگی کی بنیادیں، شروعات ہے، اور اس عظیم ہستی، اس روحانی ہستی جس نے چار دانگ عالم کو فیضیاب کیا، اس کی ابتدا ہو رہی ہے. اور ان کے ساتھ ان کی ماں ہے، اور وہ ان کے لیے فیصلے کر رہی ہے کہ اس میرے بچے کو کیا کرنا ہے. یہاں کی باشعور مائیں، ان کو بھی بے شمار مواقع موجود ہیں، تو ان کو بھی اس طرح سنجیدگی سے اور پوری دلچسپی سے، دل جمعی سے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور فیصلے میں شامل ہونا چاہیے. ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان ماؤں کی بات بھی ہم غور سے سنیں. تو وہ ماں اپنے بچے کی جدائی کو پسند نہیں کرتی، باپ پھر بھی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ خود سنبھال لے گا، لیکن ماں خوفزدہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ اکیلا نہ ہو جائے. ممکن ہے یہاں کی سوسائٹی کا علم مجھے نہیں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. لیکن بچے نے لبیک کہا، اور اس کے جو انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا اس کے اندر کی جانب سے کہیں کچھ پیسے چھپا کر ڈالے اور اس کو سی دیا، اور ایک نصیحت کی، صرف ایک نصیحت، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. نصیحتیں تو اب اندازہ کریں کہ ہمارے کان کتنی نصیحتیں سن چکے ہیں. بہت ساری چیزیں سنتے ہیں اور بے حساب سنتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس وہ چھلنی نہیں ہے کہ چھان سکیں کہ یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی. وہ ساری چیزیں ہم دماغ میں انڈیل رہے ہیں. آپ کیا خیال ہے اگر آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے معدے میں ہر طرح کے کھانے ڈال دیے جائیں، گوشت بھی ڈال دیا جائے، مچھلی بھی ڈال دی جائے، دودھ بھی ڈال دیا جائے، دال بھی ڈال دی جائے، سبزیاں بھی ڈال دی اور ایک ساتھ ڈال دی جائے، تو اندر کیا حال ہوگا؟ معدے کا کیا حال ہوگا؟ بھائی ہمیشہ آپ اور ہم سب کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی رہنمائی میں چلنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. چوں گرفتی، رومی صاحب فرماتے چوں گرفتی پیر را تسلیم شو، جب رہنما پکڑ لیا ہے تو پھر اپنے آپ کو حوالے کر دو. ہم چوں موسیٰ پیش خضر رہو، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا تھا کہ کسی کو علم ہے جس سے میں علم حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ایک شخص ملے گا جس کے پاس علم لدنی ہے، جس کو میں نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے. وہ جب وہاں گئے تھے، وہ سارا واقعہ لمبا ہے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے صرف ایک شرط رکھا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو گے اور میری بات پر اعتراض نہیں کرو گے. یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے. تو اس ماں نے اپنے بچے کو ایک ہی نصیحت فرمائی کہ سچ بولنا. چلے گئے، راستے میں قافلے کے ساتھ دور کا سفر تھا اور وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور وہ راستے میں ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سب کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے جانے لگے. ان کی ساری چیزیں جتنی بھی تھیں انہوں نے چھین لی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں جو اندر چھپائے گئے پیسے تھے وہ ان کے نظر میں نہیں آئے. یہ واقعہ ہم بچپن میں اپنے گھروں میں سنتے تھے. تو وہ پھر جب گئے سردار کے سامنے تو سردار نے ان سے پوچھا ہاں بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے. کہاں ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں ہے. تو سردار حیران ہو گیا اور انہوں اپنے ان ڈاکوؤں کو کہنے لگا تم کیسے بندے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، اور یہ بچہ میرے منہ کے سامنے جس کو تم نے پکڑا نہیں وہ بتانے جا رہا ہے. تو حیران ہو کر ان سے پوچھنے لگا کہ بچے تمہاری تو یہ چیز ہم سے چھپی ہوئی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو تم نے کیوں بتا دیا؟ ہم تو ابھی جانے والے تھے، ہم سامان لوٹ چکے تھے،
तुम्हारे पैसे बच जाते। तो उस अजीम फर्जंद ने बड़े दलेरी से, बहादुरी से कहा कि इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कभी झूठ नहीं बोलना, तो इसलिए मैं सच बोल रहा हूं। तो इस माँ की उस नसीहत का असर उस साहबजादे पर, उनके जुबान से निकली हुई बात का असर उस डाकुओं के सरदार पर पड़ा। वो हैरान हो गया। और फिर वो जिस तरह आपने पूरा वाकया सुनाया कि शायद ऐसा हो, मुझे तो बड़ा अरसा हुआ है कि वो शायद उन सब चीजों को उन्होंने लौटा दिया और काफिला अपने पूरे साजो सामान के साथ महवे सफर हो गया।